أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے سورہ نور کی آیت نمبر 27 سے لے کے آیت نمبر 29 تک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی۔ ان آیات مبارکہ میں معاشرت کا ایک انتہائی اہم باب بیان ہو رہا ہے، ایسا باب جس کی احتیاج مجھے بھی ہے، میری اولاد کو ہے، میرے بچوں کو ہے، میرے گھر والوں کو ہے، جس کا سیکھنا۔ پہلی آیت یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، تم نہ داخل ہوا کرو اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم اجازت لے لو۔ استئناس باب استفعال ہے، جس کا اصل معنی ہے مانوس ہونا، مانوس کرنا، لیکن یہاں اجازت کے معنی میں مستعمل ہے کہ جب آدمی کسی سے اجازت لیتا ہے تو اس کو اپنے سے مانوس کر لیتا ہے۔ حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم اجازت لے لو، وتسلموا علی اہلہا، اور ان کے گھر والوں پر اور اس گھر والوں پر تم سلام کرو۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم اس کو سمجھو۔ گھروں میں کیسے داخل ہوتے ہیں؟ ان 3 آیات کے اندر 4 قسم کے گھر بیان کیے گئے ہیں۔ ایک وہ جو انسان کا اپنا ذاتی گھر ہے، ذاتی کمرہ ہے، جس میں وہ رہتا ہے یا زیادہ سے زیادہ اس کی بیوی اس کے ساتھ رہتی ہے۔ ایسے گھر میں جب داخل ہوں تو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر اجازت داخل ہو سکتے ہیں۔ اپنے کمرے میں جہاں اور کوئی نہیں ہے، یہ انسان اکیلا رہتا ہے، بغیر کسی اجازت کے داخل ہو سکتے ہیں۔ اگر سلام بھی نہ کریں تو کوئی حرج کی بات نہیں، شرعاً واجب نہیں ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے تنہا گھر کے اندر سلام کرنے کی، ٹھیک ہے، لیکن یہ واجب شرعی طور پر نہیں ہے۔ اگر جس گھر میں صرف اکیلی بیوی ہو، یا وہ کمرہ جس میں بیوی اکیلی رہتی ہو، اس میں جب داخل ہوں تو مستحب یہ ہے کہ اپنی آمد کا اظہار کر دیا جائے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے گھر آتے تھے تو ان کی اہلیہ فرماتی ہیں کہ وہ کھنکارتے تھے یا قدموں کی چاپ کو اونچا کر دیتے تھے، کم از کم اتنا ہو جائے، لیکن یہ چیز واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ لیکن وہ گھر جس میں اس بندے کے علاوہ اس کے ماں باپ رہتے ہیں، اس کے بہن بھائی رہتے ہیں، تو اس میں واجب ہے کہ جب تک اجازت نہ لے گھر میں داخل نہ ہو، یہ واجب حکم ہے۔ اور سلام کرے ان گھر والوں پر، یہ مستحب ہے۔ اجازت لینا واجب ہے۔ جہاں ماں رہتی ہو، بیوی، والد ہو، بہن ہو، بھائی ہو، جس گھر میں یا جس کمرے میں، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ اجازت لے لیں۔ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ استأذن علی امی، مجھے اپنی والدہ کے پاس جاتے ہوئے اجازت لینی ہے۔ اجازت سے مراد کئی معنی ہوتے ہیں۔ آدمی دروازہ کھٹکھٹا دیتا ہے، دروازہ بند ہے تو نوک کر دیتا ہے، کھٹکھٹا دیتا ہے، کھنکار لیتا ہے، سلام کر لیتا ہے، تاکہ اظہار ہو جائے کہ کوئی آنا چاہتا ہے۔ بہن کا کمرہ ہے، بغیر اجازت لیے اس میں آ رہے ہیں،
بھائی کا کمرہ ہے، بغیر اجازت لیے اس میں داخل ہو رہے ہیں، آدمی نہیں جانتا کہ اس وقت وہ کس حال میں ہے، اور ایسے حال میں جس میں وہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی میرے پاس بغیر اجازت کے آئے۔ اسی وجہ سے ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ استأذن علی امی، مجھے اپنی والدہ سے بھی آتے وقت اجازت لینی ہوگی؟ آپ نے فرمایا نعم، اجازت لینی ہوگی۔ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں۔ آپ نے فرمایا استأذن، اجازت لو۔ یا رسول اللہ میں ان کا خادم ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ استأذن، هل تحب ان تراها عریانۃ، کیا تم اس بات کو پسند کرتے کہ تم اپنی ماں کو برہنہ حالت میں دیکھو؟ اجازت لو، چاہے تم ان کے خادم ہو، چاہے ان کے تم ساتھ رہتے ہو۔ اس لیے والدہ کے کمرے میں جاتے ہوئے نوک کرنا، یہ وہ عادتیں ہیں جو ہم نے چھوڑ دیں اور غیر مسلم اقوام نے ان کو اختیار کیا ہے، ہم نے چھوڑ دی ہیں۔ غیر مسلم اقوام کیا ہے، اس کے ہاں بہت زیادہ اہتمام ہے۔ بلکہ مجھے یاد ہے کہ ہم ایک دفعہ ساؤتھ امریکہ میں ایک ملک میں تھے، چلی میں، دنیا کے خوبصورت ممالک میں شمار ہوتا ہے، تو سیاح بہت آتے ہیں، تو جہاں ہوٹلز ہوتے ہیں وہاں اسی طرح لوگ گھروں میں بھی ٹھہرتے ہیں۔ تو ہم ایک گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ اب ہمیں عادت نہیں ہے اجازت لینے کی، آنے جانے کی، اور بھی لوگ ٹھہرے ہوئے تھے، کوئی جرمن بھی تھے، کوئی بہت سارے ممالک کے تھے۔ وہ اپنے کمرے سے کچن تک محدود ہوتے تھے، اور بس اپنے کمرے تک جانا، دوسرے کے کمرے میں جھانکنا بھی نہیں۔ اور ہم جو ہے کبھی ایک کمرے میں جا رہے ہیں، کبھی دوسرے کمرے میں جا رہے ہیں۔ تو وہ جو خاتون تھی وہ بہت سخت ناراض ہو گئی، کہنے لگے آپ لوگوں کو تمیز نہیں ہے، ادب نہیں ہے کہ آپ میری بیٹی کے کمرے میں بھی چلے گئے گزر کر، اور ادھر سے آپ نے دوسری جگہ جانا تھا جہاں کپڑے وغیرہ کو ڈالنے تھے سکھانے کے لیے، آپ کو اجازت لینی چاہیے تھی۔ تو حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ اجازت لے لیں۔ تو جہاں وہ گھر جس میں اور افراد رہتے ہیں، بہن اور بھائی وغیرہ، اس میں بھی اجازت لینی ہوگی۔ میں نے اجازت کے طریقے آپ سے عرض کر دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ ہے، کہنے لگے، یا رسول اللہ آلجو، میں گھس جاؤں آپ کے گھر میں؟ آپ نے فرمایا اس کو سمجھاؤ۔ پہلے کہتے ہیں السلام علیکم، پھر یوں کہو ادخلوا، میں داخل ہو جاؤں۔ گھس جانے کا کیا مطلب ہے، ان کو سمجھا کر آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے تو یوں کہا کرتے تھے، السلام علیک یا رسول اللہ ایدخل عمر، السلام علیکم اے اللہ کے رسول، عمر آ جائے۔ ابو موسیٰ اشعری تشریف لائے رضی اللہ عنہ، بہت تعلق تھا ان سے، اس کے باوجود جب وہ آتے تھے یوں کہتے تھے، السلام علیکم یا رسول اللہ ھذا ابو موسیٰ، السلام علیکم یا رسول اللہ ھذا اشعری، یہ ابو موسیٰ ہے، کہیں آپ کو مغالطہ نہ لگے، ابو موسیٰ اشعری ہیں یہ۔ اور یہاں ہم فون کریں کسی کو اور ان کو یہ پوچھتے رہیں آپ نے مجھے پہچانا کہ نہیں پہچانا، آپ نے مجھے پہچانا کہ نہیں پہچانا، انتہائی بے ادبی کی بات ہے، ادب کے خلاف ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے سب سے زیادہ واقفیت ہے، اور وہ آ کر کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ ھذا ابو موسیٰ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایدخل عمر، عمر آ جائیں، آواز سے پہچانتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت جابر فرماتے ہیں میں ملنے کے لیے آیا تو میں نے کہا، میں نے آنے کی اجازت چاہی، آپ نے فرمایا من ذا، کون ہے بھائی؟ کہنے لگے انا یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا انا، یہ میں کیا ہوتا ہے، نام بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تربیت فرمائے، انا میں کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے، نام واضح ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ جو اجازت ہے لینا ہے نا، اجازت لینا، ہمارے وہ بچے جو بالغ ہو چکے ہوں، جو بچیاں بالغہ ہو چکی ہوں، وہ اپنے والد کے کمرے میں بغیر اجازت نہ آئیں۔ بلکہ جب بچے 7 برس کے ہو جائیں، اس عمر میں ان کی تربیت کرنی شروع کر دینی چاہیے۔ ہمارے ہاں 7 برس کا بچہ وہ چیزیں دیکھ رہا ہے جو اس کو نہیں دیکھنی چاہیے۔ ایک بچہ جو دودھ پینے کے زمانے میں ہو، اس کو کھانا دیا جائے تو وہ مر جائے گا، ایسے ہی ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ وہ مر جائے گا، سانس کی نالی میں اس کا لقمہ اٹک جائے گا۔ اور وہ بچہ جس کے ہارمونز میں ابھی کوئی تبدیلی نہیں آئی اور نہ اس کا شعور
ان چیزوں کو سمجھتا ہے اور پھر وہ چیزیں دیکھ لے تو پھر وہ کہاں کھڑا ہے، وہ مر گیا بچہ، اس کی اخلاقی قدریں تباہ ہو گئی ہیں۔ وہ بہت کچھ جان رہا ہے جاننے کی عمر سے پہلے، جس کا بڑا نقصان ہوگا۔ اگرچہ ہمیں اپنی بچوں کو ایک عمر پہ جا کر سیکس کی یا جنس کی تعلیم دینا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، جیسا کہ ہم ابھی انشاءاللہ کچھ آگے چل کر پڑھیں گے کہ جنسی امور سے متعلق تعلیم دینے کا طریقہ کار کیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آگے چل کر۔ اللہ جل شانہ نے خود اس کو بیان فرمایا، لیکن یہ چیزیں ذہن میں رہنی چاہیے۔ تو بچے جو 7 برس کے ہو جائیں ان کی آہستہ آہستہ تربیت ہو جائے کہ بغیر اجازت گھر میں داخل نہ ہو، بغیر اجازت کمرے میں نہ آئے، نوک کریں۔ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور اپنے گھر والوں پہ سلام کرو۔ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اچھا، اس میں ایک اور طریقہ استئذان کا بیان کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے اِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا، جب تم کسی کے ہاں جاؤ تو 3 مرتبہ اجازت لو۔ اگر اجازت مل جائے تو داخل ہو جاؤ، وگرنہ واپس چلے جاؤ۔ لہٰذا کسی کے گھر میں جائیں تو آج کل چونکہ گھر دور ہوتے ہیں تو ہم سلام کرتے رہیں تو آواز نہیں جائے گی، لہٰذا بیل کا بٹن دبانا، اور 3 دفعہ کے بعد اگر کوئی نہیں آتا تو ہم وہاں سے رخصت ہو جائیں، اور بیل کا بٹن بھی اس طرح دبایا جائے کہ انگلی رکھ کر چھوڑ بھی دی جائے، ایسا نہ ہو کہ انگلی رکھی رہے تو بہت اذیت ہوگی سننے والوں کو۔ ان باتوں کا اہتمام ہو جائے، یہ معاشرت کے انتہائی اہم ابواب میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ 3 دفعہ سلام کرنے کی تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک دفعہ تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ گھر میں ہی تھے۔ آپ نے ایک دفعہ سلام فرمایا السلام علیکم، تو انہوں نے آہستہ سے جواب دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب نہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عادت مبارکہ کی وجہ سے دوسری دفعہ سلام فرمایا، انہوں نے آہستہ آواز سے جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ سلام فرمایا، انہوں نے آہستہ آواز سے جواب دیا۔ آپ پلٹے واپس جانے کے لیے تو یہ دوڑتے ہوئے پیچھے سے نکلے، یا رسول اللہ میں موجود ہوں گھر پہ، میں نے اس لیے ایسا کیا کہ تاکہ آپ کے سلام ہمارے گھر زیادہ ہو جائیں، ہمارے اوپر زیادہ ہو جائیں۔ سلام کا معنی ہوتا ہے تم سلامتی کے ساتھ رہو ہمیشہ کے لیے۔ یہ وہ دعا ہے جو ہم السلام علیکم کے ساتھ دیتے ہیں۔ اگر قبولیت دعا کا وقت ہوا، جس کو ہم نے السلام علیکم کہا ہے، یہ دنیا آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ نہ کوئی نمستے، نہ کوئی گڈ مارننگ، نہ کوئی گڈ ایوننگ، نہ بونس تاردے، نہ بونس دیا، یہ جو پرتگیز کے اسپینش الفاظ ہیں، کوئی لفظ کسی جگہ بھی اس کا مداوع نہیں بن سکتا، کسی کے پاس ایسے الفاظ نہیں ہیں۔ اچھا جی، ایک تو وہ گھر ہے کہ ایک گھر تو ہوا وہ گھر جس میں کوئی نہیں رہتا، صرف ایک بندہ ہی رہتا ہے، اس میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ دوسرا وہ گھر جس میں بہت سارے افراد رہتے ہیں، وہاں اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے۔ تیسرا گھر فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، وہ گھر جس میں کوئی نہیں رہتا، کوئی رہتا نہیں ہے، جس گھر میں خالی پڑا ہوا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر کسی کو تم نہ پاؤ کسی گھر میں، فَلَا تَدْخُلُوهَا، اس میں مت داخل ہو، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے۔ مجھے یاد آیا، ہم ایک دفعہ کہاں تھے، رمضان تھا اور ہم ڈیٹرائٹ میں تھے، تو جس گھر میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے، جیسے ایک گھر ہوتا ہے اس کے آگے تھوڑی سی گراسی پارک ہے، اس کی گرین لینڈ تھوڑی سی ہے، اس میں چھوٹی سی باؤنڈری ہے، بہت چھوٹی سی، کوئی آسانی سے پھلانگ نہیں سکتا ہے، تو برابر میں ایک اور گھر ہے، پھر اس طرف اور گھر ہے، تو ان صاحب کے گھر کے بچوں کے کھلونے اس پہ پڑے ہوئے تھے گراسی پارک میں، تو میں نے کہا جی کھلونے اندر کر لیں، رات کو سونے لگے جب ہم، کہنے لگے کوئی بھی نہیں آتا، میں نے کہا پھر بھی بچے ہیں ساتھ والے، کہنے لگے اس حدود کو کراس نہیں کریں گے، ان کی اتنی تربیت ہے کہ یہ پرائیویٹ لینڈ میں کراس نہیں کریں گے، چاہے کھلونے پڑے ہوں، ایک قدم کے اوپر ہیں۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، اس موقع پر بڑا تعجب ہوا، بلکہ مجھے تعجب ہوا کہ ایک دن ساتھ والے گھر کے بچے آئے ہوئے تھے، وہ انگریز تھے،
تو ان کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو میں غور سے دیکھ رہا تھا کہ وہ ان بچوں کے کھلونوں کو نہیں ہاتھ لگاتے تھے، حالانکہ کھلونوں میں بچوں کی چاہت ہوتی ہے، نہیں لگاتے تھے، ان کی تربیت کی گئی تھی کہ کسی کے کھلونوں کو ہاتھ بھی نہیں لگانا۔ سبحان اللہ، یہ دیکھیں یہ ہماری چیزیں ہیں، ان کی نہیں ہیں، ہماری چیزیں ہیں۔ لیس علیکم جناح، اچھا فإن لم تجدوا فیہا احدا، ایسا گھر جس میں کسی کو نہ پاؤ تو فلا تدخلوا، پھر بھی داخل نہ ہو، حتی یؤذن لکم، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے، کسی کی پرائیویٹ لینڈ میں نہیں جانا چاہیے۔ وإن قیل لکم ارجعوا فارجعوا، اور اگر تمہیں یہ کہا جائے کہ ارجعوا لوٹ جاؤ، فرجعوا تو لوٹ جایا کرو، ہوا ازکا لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، پاکیزگی کی بات ہے۔ اگر کوئی گھر والے یہ کہے کہ میں مصروف ہوں ابھی نہیں مل سکتا تو واپس چلے جانا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں یہ بہت مشکل ہے کہ آپ خود کہہ رہے ہیں میں واپس چلا جاؤں، میں دروازے پہ کھڑا ہوں، آپ ملاقات نہیں کر سکتے، لہٰذا وہ پھر کیا کرتے ہیں، چھوٹے سے بچے کو بھیجتے ہیں جا کر کہہ کر آؤ کہ ابو مصروف ہیں، ابو گھر پہ نہیں ہیں، تو چھوٹا سا بچہ جاتا ہے، وہ جا کر کہتا ہے کہ ابو کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر پہ نہیں ہیں۔ فرجعوا هو ازکا لکم، اگر وہ خود ہی کوئی کہہ دے کہ تم واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جائے کرو۔ واللہ بما تعملون علیم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب جاننے والے ہیں۔ اچھا، ٹیلی فون کے آداب اسی کے ساتھ ساتھ ہی ہیں کہ ان لزورک علیک حقا، حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تمہارے مہمان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، لہٰذا کوئی ملنے کے لیے آئے یا کوئی ٹیلی فون کر رہا ہو تو اس کو اٹھانا چاہیے، کوئی ملنے کے لیے آئے تو اس کو ملنا چاہیے، لیکن اگر کوئی کسی سبب سے ملاقات نہ کر رہا ہو تو پھر بوجھ بھی نہیں لینا چاہیے۔ لیس علیکم جناح، آخری گھر وہ ہے جہاں کوئی نہیں رہتا، اس سے مراد عمومی جگہیں ہیں جیسے ہاسپٹل، عام دفاتر، یا اسی طرح مساجد، خانقاہیں، عام آمد و رفت کی جگہیں، ان کا حکم کیا ہے؟ لیس علیکم جناح، تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، کہ تم داخل ہو جاؤ ایسے گھروں میں جہاں کوئی نہیں رہتا اور اس میں تمہارے لیے کوئی برتنے کی سامان کی مقصد کا کوئی سامان اس میں ہے، تمہارے لیے داخل ہو جائے کرو، اس میں اجازت لینی ضروری نہیں ہے۔ ہاسپٹل کا وارڈ ہے، عمومی وارڈ ہے، اس میں آدمی باہر کھڑا اجازت لے رہا نہیں، جناب سب لوگ آ جا رہے ہیں۔ اسی طرح ہوٹل کا بیرونی حصہ جہاں سب لوگ اندر آ جا رہے ہوتے ہیں، عام طور پہ لابی تک یا اس کی استقبالیہ تک، آگے کمرے الگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح مسجد ہے، سب لوگ آ جا رہے ہوتے ہیں، اس میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اچھا، اسی طرح سلام کرنا مسنون ہے اس مجمع پر جو بیٹھا ہوا ہو، لیکن مسجد میں اگر کوئی جب ہم آئیں اور ایک اونچی آواز سے سلام کریں تو بیچارے کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ رکعتیں بھول جاتے ہیں، تلاوت بھول جاتے ہیں، اتنی اونچی آواز سے سلام، یہ ادب کے خلاف ہے۔ سلام جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو قریب ہوں۔ مسجد میں اگر ہم آئیں، چند قریب لوگ ہمارے پاس بیٹھیں، آہستہ آواز سے سلام کر دیں، اس لیے کہ بہت سارے لوگ تلاوت میں مشغول ہیں، بہت سارے لوگ ذکر میں مشغول ہیں اور بہت سارے لوگ نماز میں مشغول ہیں، اس لیے آہستہ آواز سے سلام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔